عمل کرتے ہیں، لیکن جب رات میں بیویوں کے پاس ہوتے ہیں تب تو ہم دیکھ نہیں پاتے کہ کیسے اللہ کے رسول یہ وقت گزارتے ہیں۔ چاہتے تھے صحابہ کرام کے درمیان حرص تھی کہ ہم بھی اللہ کے رسول کے مطابق یہ وقت گزارے۔ جب گئے ازواج مطہرات سے پوچھا تو جواب کیا ملا؟ ان کو جو جواب ملا ان کو لگا کہ یہ عمل معمولی عمل ہے، تھوڑا سا عمل ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کو عمل کی ضرورت بھی نہیں، پہلے سے اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے کہ جتنی آپ کی گناہیں ہیں اگلی پچھلی تمام کو ہم نے پہلے ہی معاف کر دیا۔ تو ان صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول کو بہت زیادہ عمل کی ضرورت نہیں ہے، البتہ ہم گنہگار بندے، ہمیں اس معمولی عمل سے نجات نہیں ملنے والی، اس لیے ہمیں کثرت سے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ ان تینوں نے کیا عہد کیا؟ ایک نے کہا کہ میں شادی بیاہ کے جھنجٹ میں ہی نہیں پڑوں گا، شادی ہوگی، بیوی آئے گی، اس کے لیے نان و نفقے کا انتظام کرنا پڑے گا، بچے ہوں گے، ان کے خرچ اٹھانے پڑیں گے، اسی طرح میں دنیا داری میں مشغول ہو جاؤں گا، اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں ملے گا۔ تو چلو اللہ کی عبادت کے لیے میں کیا کرتا ہوں، آج سے شادی ہی نہیں کروں گا، عہد کر لیتا ہوں۔ ایک نے عہد کر لیا کہ میں شادی بیاہ سے دور رہوں گا۔ دوسرے نے عہد کیا کیا؟ دوسرے نے عہد یہ کیا کہ رات کو سوؤں گا نہیں، پوری رات عبادت میں گزار دوں گا، پوری رات عبادت میں گزار دوں گا۔ اور تیسرے نے عہد کیا کہ لذتوں سے دور رہوں گا، کوئی لذیذ کھانا نہیں کھاؤں گا، گوشت اور دوسرے جو لذیذ کھانے ہیں ان سے میں دور رہا کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں نکلے اور پوچھا ان تینوں سے انتم الذین قلتم کذا وکذا، تم ہی لوگ ہو جو ابھی اس طرح کا عہد کر رہے تھے آپس میں؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم نے اس طرح عہد کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے کہیں زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تم سے کہیں زیادہ اللہ رب العالمین کا تقوی رکھنے والا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں نے شادی بھی کی ہوئی ہے، رات کو سوتا بھی ہوں اور ہمیشہ روزہ بھی نہیں رکھتا، لذیذ کھانے بھی کھاتا ہوں۔ انہوں نے ایک تیسرے نے عہد کیا تھا کہ ہمیشہ روزے میں ہی گزار دینا ہے، کھانے کی طرف دیکھنا بھی نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا یہ میرا طریقہ نہیں ہے۔ آگے کیا کہا کہ جو میرے طریقے کے مطابق نہیں چلے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ ان تینوں صحابہ اکرام کا جرم کیا تھا؟ کیا انہوں نے کسی گناہ کے کرنے کا عزم کیا تھا؟ نیکی کا ہی عزم کیا تھا۔ لوگ آج پوچھتے ہیں کہ نیکی کرنے میں حرج کیا ہے، یہ کوئی گناہ کا کام ہے یا نیکی کا کام ہے؟ بتائیں کہ نیکی کا کام ہے، تو نیکی کرنے میں حرج کیا؟ اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے نیکی کرنے سے؟ اللہ تعالیٰ تو خوش ہی ہوں گے، ہمیں اجر ہی ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ناراض ہوئے؟ ان تمام صحابہ اکرام نے، تینوں صحابہ اکرام نے نیکی کرنے کا ہی عزم کیا تھا، لیکن یہاں پر خلل کیا تھا؟ غلطی کہاں ہوئی ان سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں تھا۔ اللہ کے رسول نے یہ طریقہ بیان نہیں کیا رات بھر جاگتے رہو جیسے آج کی رات ہے، یہ اللہ کے رسول کا طریقہ تھا کہ اللہ کے رسول لیلۃ القدر کو رات بھر جاگتے تھے۔ اب اگر کوئی شخص کہے کہ صرف 5 رات بہت معمولی ہے، اللہ کے رسول بخشے بخشائے تھے، آپ کے لیے چل سکتا ہے، ہم سال بھر رات بھر جاگیں گے یا پورے رمضان میں جاگیں گے، صرف 5 رات کیوں؟ چلے گئے، کہا جائے گا کہ ماشاءاللہ عبادت کے اندر بندہ بہت آگے ہے؟ نہیں چلے گا، اس لیے کہ اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آیا ہے اس آخری عشرے کے اندر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، آخری عشرے میں اللہ کے رسول ایسی محنت کرتے تھے عبادت کے اندر، ایسی جانفشانی کرتے تھے جو باقی دوسرے ایام میں اتنی محنت نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا شد مئزرہ وایقظ اہلہ واحیا لیلہ، کہ اللہ کے رسول کمر کس لیتے تھے۔ اس کی 2 تفسیر کی گئی ہے، ایک عبادت کے اندر حد سے زیادہ مشغول ہو جاتے، اور دوسری تفسیر کی گئی ہے کہ بیویوں سے دور رہتے تھے، اور دوسرے نمبر پر کیا کہا ایقظ اہلہ، اہل و عیال کو بھی اللہ کے رسول جگاتے، ان کو بھی کہتے کہ تم بھی رات جاگو گے، اور پھر احیا لیلہ، تیسرا
جملہ ہے کہ اللہ کے رسول اپنی رات کو زندہ رکھتے تھے، رات بھر جاگتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تھی تراویح کی نماز جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، 3 رات پڑھنے کا ثبوت ملتا ہے۔ مسند احمد کے اندر اور دوسری کتب حدیث کے اندر یہ حدیث آئی ہوئی ہے بالکل صحیح سند سے، 3 رات، 23ویں، 25ویں اور 27ویں رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت صحابہ اکرام کو تراویح کی نماز پڑھائی، قیام اللیل جسے شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں، اور ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ تراویح کی نماز کہتے ہیں۔ 23ویں رات کو اللہ کے رسول نے کتنی دیر تک پڑھائی تراویح کی نماز؟ 23ویں رات کو رات کے 1/3 حصے تک، رات کو 3 حصوں میں تقسیم کریں، اگر 12 گھنٹے کی رات ہے تو 3 حصوں میں تقسیم کرنے میں ایک حصے میں کتنا آتا ہے؟ 4 گھنٹے آتے ہیں۔ مغرب کی اذان سے لے کر 4 گھنٹہ حساب کریں، تقریباً اتنی دیر تک اللہ کے رسول نے 23ویں رات کو تراویح کی نماز صحابہ اکرام کے ساتھ پڑھائی۔ 25ویں رات کو آدھی رات تک، رات کو 2 حصوں میں تقسیم کریں، اگر 12 گھنٹے کی رات ہے تو 6 گھنٹہ آدھا ہوگا، تو آدھی رات تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول رہے۔ 27ویں رات کو اللہ کے رسول نے تقریباً پوری رات نماز میں گزار دی، یہاں تک کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں ہمیں یہ ڈر ہونے لگا کہیں آج ہماری سحری نہ فوت ہو جائے، یہاں تک کہ ہمیں یہ ڈر لگنے لگا کہیں ہماری آج سحری نہ فوت ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے عشاء کی نماز کے بعد جو تراویح شروع کی، قیام اللیل شروع کیا، رات بھر نماز کے اندر اللہ کے رسول نے گزار دی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 دن کا عمل ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً اس رات کے اندر ایک عمل کی ترغیب دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص لیلۃ القدر کو ایمان کے ساتھ اور نیکی کی امید کے ساتھ قیام کرے، اس کے سابقہ گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے۔ پتہ چلا کہ لیلۃ القدر کی خصوصی عبادت اللہ کے رسول کی زبان سے جو نکلی ہے وہ کیا ہے؟ من قام لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر کو قیام کرے گا۔ یہی ایک عبادت ہے جو صحیح حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اس کی فضیلت بیان کی ہے۔ یہی ایک واحد عبادت ہے جس کے بارے میں ہمیں دلیل ملتی ہے صحیح حدیث کے اندر کہ یہ لیلۃ القدر کی خصوصی عبادت ہے جس کی فضیلت آئی ہوئی۔ اس لیے ہمیں اس رات کو اپنا اکثر و بیشتر وقت کوشش کرنا چاہیے نماز میں گزاریں، یہی اس رات کی اصل عبادت ہے۔ اب اس کی شکل کوئی بگاڑ دے تو پھر یہ جتنے دور جائے گا اتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور ہوتا جائے گا۔ اگر کوئی شخص اس کو جشن کی طرح بنا رہا ہے، جیسے شادی بیاہ کے اندر جشن چلتے ہیں کھانے پینے کا، ایک لوگ دیکھ کے بعض جگہوں پر یہی سوچتے ہیں کہ یہ کھانے پینے کی رات ہے، ایک دم دیگ کا انتظام اور مغرب سے ہی کھانے پینے کا انتظام، رات بھر کھانے پک رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے زمانے میں، سلف صالحین کے زمانے میں تصور بھی نہیں تھا اس چیز کا۔ اس لیے میرے بھائیوں میں گزارش کروں گا کہ اس چیز کو ختم کریں۔ نئے جنریشن، چھوٹے چھوٹے بچے جو ابھی دیکھ کے سیکھ رہے ہیں آپ کو، وہ یہی سمجھیں گے کہ اس رات کو اسی طرح کیا جاتا ہے، یہی عبادت ہے اس رات کی۔ ان کے ذہن سے اس چیز کو دور کریں کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس رات کی عبادت سے۔ اس رات کی عبادت ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہم قیام میں گزاریں گے، یہ اصل عبادت ہے اس رات کی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات مکمل عبادت کی، لیکن جیسے کہ ہم نے کہا 23ویں رات کو کتنی دیر تک اللہ کے رسول نے قیام کیا صحابہ اکرام کے ساتھ؟ 1/3 حصے تک۔ باقی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں گزاری ہے، لیکن اس کی تفصیل ہمیں نہیں ملتی کہ کس کس عبادت میں گزاری ہے، اس کی ہمیں تفصیل نہیں مل رہی ہے۔ عبادت میں تو گزارنی ہے، لیکن کس عبادت میں؟ شریعت کی طرف سے یہ تحدید نہیں کر دی گئی کہ صرف اسی عبادت میں گزار سکتے ہو۔ اس لیے باقی اوقات بھی اگر کوئی شخص نماز میں گزار رہا ہے اچھی بات ہے، کیونکہ اس رات کی اصل عبادت نماز ہی ہے۔ اور اگر دوسرے عبادتوں کے اندر بھی گزار رہا ہے اور اس کو اس رات کی مخصوص عبادت نہیں سمجھتا تو کوئی حرج نہیں ہے۔
لیکن کسی بھی عبادت کو اگر سمجھ رہا ہے قیام کی طرح یہ بھی لیلۃ القدر کی عبادت ہے، تو اس کے لیے اس کے پاس دلیل ہونا ضروری ہے، اور کسی دوسری عبادت کے لیے ہمیں دلیل اس رات کے لیے نہیں ملتی ہے۔ یہ درس و دروس بھی عام عبادت میں ہی شامل ہے، اس کی گنجائش بس اتنی ہے اس رات کو درس کی کہ عام عبادتوں کی گنجائش ہے، اور اس میں سے ہم اس کو ایک عام عبادت سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ لیلۃ القدر کو درس ہونا چاہیے تو ہم کہیں گے کہ بند کر دیں اس کو۔ پھر اگر ذہن میں کسی کا یہ آ رہا ہے کہ لیلۃ القدر کا مطلب ہے کہ درس ہونا چاہیے، تو ہم کہیں گے کہ قصداً اس کو بند کر دیں اور نہ رکھیں درس۔ یہ لیلۃ القدر کی قطعاً عبادت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، سلف صالحین لیلۃ القدر کو درس کی عبادت ہمیں تعلیم نہیں دی ہے۔ لیکن اگر کوئی اسے خصوصی عبادت نہیں سمجھتا، عام عبادت کی گنجائش ہے، اس لیے یہ بھی اگر مختصر ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے، نہ اسے ہم خصوصی عبادت سمجھتے ہیں۔ اگر 1 سال نہ ہوا تو ہمارے دل کے اندر یہ ذرہ برابر خیال نہیں آئے گا کہ اس سال لیلۃ القدر کی عبادت نہیں ہو سکی، بلکہ اسے کیا بھی جا سکتا تھا، چھوڑا بھی جا سکتا تھا، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ لیلۃ القدر کی عبادت نہیں ہے، تو پھر انشاءاللہ اس کی گنجائش ہے۔ لیکن ہمیشہ کوشش رہے کہ کوئی ایسی شکل ہم اختیار نہ کریں یا لوگوں کو یہ میسج نہ دیں کہ اسی طرح لیلۃ القدر منایا جاتا ہے، اس لیے کہ ضرورت ہے ہمیں پھر دلیل کی، اگر اس کو ہم خصوصی رنگ دیں گے تو، اس لیے خصوصی رنگ دینے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ان صحابہ اکرام نے، جو اصل مقصد تک کہنے کا، ان صحابہ اکرام نے نیکی کے مقصد سے ہی یہ عزم کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی اور یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے تمہارا مقصد اچھا ہے اس لیے کر سکتے ہو، بلکہ اللہ کے رسول نے سختی کے ساتھ روک دیا اور کہا کہ میری سنت یہی ہے، نکاح بھی کرو ساتھ میں اللہ کی عبادت بھی کرو، رات کو سو بھی اللہ کی عبادت بھی رات کے اندر کرو، کبھی کبھی روزہ بھی رکھو اور کبھی افطاری بھی کرو۔ ہمیشہ روزہ رکھنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ صرف اخلاص ہونا، اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو اور سنت کے مطابق وہ عمل نہ ہو تو اللہ رب العالمین قبول نہیں فرماتا ہے۔ ہم نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر گڑ گڑا رہے ہیں بہت سارے لوگ، دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کاش یہی تواضع، خشوع، خضوع اللہ کے سامنے دکھاتے، کتنی عظیم عبادت تھی، لیکن سنت کے مطابق نہ کرنے کی وجہ سے اس کا شمار بدعت میں ہوگا۔ تو عبادت اخلاص کے ساتھ ہو اور ساتھ میں اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق ہو، تب وہ عبادت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ تو دین کی حفاظت ہمیں ان تمام باطل عقائد سے کرنی ہے جو باطل عقائد ہمارے دین کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس لیے سب سے اہم جسے لوگوں کو سیکھنا ہے، سب سے اہم علم وہ کیا ہے؟ عقیدے کا علم۔ جب تک آپ باطل عقائد سے واقف نہیں رہیں گے، آج باطل عقائد تو کیا صحیح عقائد سے ہم واقف نہیں ہیں، اس وجہ سے کوئی باطل عقیدہ ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، چونکہ صحیح اور باطل کی ہمیں تمیز نہیں ہوتی، اسے ہم قبول کر لیتے ہیں۔ دین کے معاملے میں سب سے ہم پیچھے ہیں، تو دین کی معرفت حاصل جب تک نہیں ہوگی ہمیں، تب تک دین کی حفاظت ہم نہیں کر سکتے۔ جب دین کی صحیح معرفت ہوگی تب ہم دین کی حفاظت کر پائیں گے۔ تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ دین کی حفاظت کی جائے۔ دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ دوسرے نمبر پر ہے نفس کی حفاظت، جان کی حفاظت۔ یہ شریعت کی نگاہ میں دین کے بعد دوسرے نمبر پر امن و امان قائم ہو، فتنہ و فساد نہ ہو، یہ شریعت کے اہم مقاصد میں سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی نعمتوں کا دنیا میں تذکرہ کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ قریش کو آپ پڑھیں، اللہ رب العالمین نے کیا کہا قریش پر اپنی انعام و اکرام کا تذکرہ کرتے ہوئے؟ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اللہ رب العالمین نے انہیں بھوکا نہیں مارا، رزق عطا کیا اور ساتھ میں انہیں امن و امان کی زندگی عطا کی۔ تو امن و امان کی زندگی کا ہونا اتنا اہم ہے، اگر آپ امن و امان کی زندگی نصیب نہ ہو آپ کو
اور ہمیشہ ڈر ہو تو اللہ کی عبادت آپ صحیح سے نہیں کر پائیں گے. گھر سے نکلتے ہوئے ڈر ہو کہ کہیں سے بم بلاسٹ ہو جائے گا اور زندگی ختم ہو جائے گی, آپ اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے نہیں نکل پائیں گے, مسجد کے اندر جمع نہیں ہو پائیں گے. جن علاقوں میں اس طرح خوف و ہراس کا ماحول ہے وہاں جا کر دیکھیں کہ امن و امان کیا نعمت ہے. پوری دنیا کی دولت دے کر بھی ان کو اگر امن و امان مل جائے نا تو امن و امان خریدنا چاہیں گے وہ, لیکن امن و امان خرید کر نہیں ملتا ہے. یہ ہر نفس کی, ہر شخص کی ذمہ داری ہوتی ہے امن و امان کو قائم رکھنے کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں من اصبح آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عنده قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا. اگر کوئی شخص اپنے ایک چھوٹے سے کٹیا کے اندر, جھونپڑے کے اندر, بہت بڑا گھر نہیں ہے, چھوٹا سا جھونپڑی ہے, ایک چھوٹی سی اس کے پاس کیا ہے, جھونپڑی ہے, اس کے اندر صبح کرتا ہے آمناً فی سربہ, بالکل امن و امان کے ساتھ, کوئی خوف نہیں کہ باہر سے کوئی آئے گا مجھ پر حملہ کر دے گا, اس کو اپنے نفس کے تعلق سے بالکل امن و امان حاصل ہے, کوئی ڈر کوئی خوف نہیں ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر کیا کہا, معافن فی جسدہ, جسم کے اندر کوئی بیماری نہیں, بالکل جسم صحت مند اور تندرست ہے. عندہ قوت یومہ, اور اس کے پاس دن بھر کا کھانا موجود ہے, پیٹ بھرنے کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے اسے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا, گویا کہ دنیا کی تمام نعمتیں اللہ نے اس کے گھر میں جمع کر دی. امن و امان حاصل ہے, کوئی بیماری نہیں, اور رزق کا بھی بندوبست موجود ہے. تو گویا کہ دنیا کی تمام نعمتیں اسے حاصل ہو گئی ہیں. اور کون سی نعمت ہوگی جو اسے چاہیے؟ تو امن و امان کی نعمت انتہائی عظیم نعمت ہے. قرآن میں اللہ رب العالمین نے کیا کہا, اگر کوئی شخص کسی معصوم نفس کو قتل کرے تو فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا, گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر ڈالا. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا, اور اگر کسی نے ایک نفس کو زندہ کیا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو زندہ کر ڈالا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عموماً نفس کہا ہے, یہ مسلمان غیر مسلم کی تفریق نہیں کی ہے. غیر مسلم بھی اس کا نفس محترم ہے اور اس کا نفس معصوم ہے, اسے قتل کرنا بلا سبب جائز نہیں ہے. اگر کوئی شخص قتل کرے تو اللہ رب العالمین کا پکڑا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ, اگر کوئی شخص کسی معاہد کو قتل کرے, کسی غیر مسلم کے ساتھ ایگریمنٹ آپ کا ہو چکا ہے کہ ہم آپ کے جان و مال کی حفاظت کریں گے, ہم آپ کے خلاف تلوار نہیں اٹھائیں گے, اور وہ اپنے شرک پر ہی باقی ہے, کفر پر باقی ہے, اسلام قبول نہیں کیا, اس کے باوجود کسی مسلمان نے کیا کیا, اسے قتل کر ڈالا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا مسلمان جنت کی خوشبو نہیں پائے گا, جنت کی خوشبو تک اسے نہیں مل سکتی. اگر کسی ایسے غیر مسلم کو قتل کیا ہے جسے امن و امان حاصل تھا, جس کے ساتھ ایگریمنٹ ہو چکا تھا کہ ہم آپ کے جان و مال کی حفاظت کریں گے, پھر بھی اس نے قتل کر ڈالا, تو یہ انتہائی بڑا جرم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے, ایک جنازے کا گزر ہوا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول یہ جنازہ یہودی کا تھا, مسلمان نہیں تھا یہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, الیست نفسا, الیست نفسا, کیا یہ نفس نہیں تھا, جان نہیں تھا؟ گرچہ یہودی ہو لیکن وہ کیا ہے, انسان ہے, وہ جان ہے, نفس ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے احترام پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ الیست نفسا جملہ آج تک قیامت تک کے لیے ہمارے لیے درس ہے. گرچہ کسی کے جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہونے کا جو مسئلہ تھا یہ منسوخ ہو چکا ہے, اب مسلمان کے جنازے کو دیکھ کر بھی کھڑا ہونے کا حکم نہیں ہے. شروع اسلام میں وہ حکم تھا کہ کسی بھی جنازے کو دیکھو تو کیا ہو, کھڑے ہو جاؤ, بعد میں یہ حکم منسوخ کر دیا گیا. تو آج مسلمان کے جنازے کے لیے بھی کھڑے ہونے کا حکم نہیں ہے. لیکن جو اللہ کے رسول کا جملہ تھا الیست نفسا, جس سے اللہ کے رسول نے تعلیم دی کہ یہاں پر نفس کے معاملے میں جان اور انسان ہونے کے اعتبار سے مسلم اور غیر مسلم میں فرق نہیں ہے. غیر مسلم کا بھی نفس معصوم ہے, اور کوئی اس کو ناحق قتل کرے اللہ رب العالمین کے پاس وہ پکڑا جائے گا, گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر ڈالا. اس کے باوجود آج
دشمنان اسلام کی طرف سے مسلمانوں پر اور اسلام پر کیا الزام لگایا جاتا ہے کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے. اسلام سے بڑا امن و امان والا مذہب دنیا میں کوئی نہیں دکھا سکتا. اسلام کی بنیادی مقاصد میں سے ہے دین کے بعد دوسرے نمبر پر نفس کی حفاظت ہے. نفس کی حفاظت دوسرے نمبر پر ہے, باقی 3 چیزیں اس کے بعد ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام کی نظر میں امن و امان قائم کرنا کتنا اہم ہے اور کسی معصوم نفس کو قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے. اس کے اندر اور مزید تفصیل ہے, لیکن چونکہ وقت کم ہے اور باقی 3 چیزوں کے بارے میں ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں, اس لیے تیسری چیز کی طرف منتقل ہوتے ہیں. تیسری چیز کیا ہے؟ عقل کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ شریعت نازل کی ہے. عقل کی حفاظت کیسے ہوگی؟ عقل کی حفاظت کیسے ہم کریں گے؟ عقل کی حفاظت ان تمام چیزوں سے کرنی ہے جو عقل کو نقصان پہنچاتی ہے. عقل کو سب سے زیادہ نقصان کس سے پہنچتا ہے بتائیں؟ عقل کو سب سے زیادہ نقصان کس سے پہنچتا ہے؟ شراب سے. انسان اگر کوئی شراب پی لے, الکوہل, گانجا, آفیم, چرس, اس کے بعد اس کے پاس عقل رہتی ہے؟ اسے کچھ پتا رہتا ہے کہ آس پاس کیا کچھ ہو رہا ہے؟ میں کون ہوں, دن ہے یا رات ہے, محل میں ہوں یا گٹر میں پڑا ہوا ہوں, کچھ پتا چلتا ہے اسے؟ شراب پی لینے کے بعد کچھ اسے پتا نہیں چلتا. عقل کی نعمت زائل ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے اس عقل کو نقصان پہنچانے والی سب سے بڑی چیز کیا تھی؟ شراب. اس کی تمام قسموں کو حرام قرار دیا, چاہے ادنا درجے کا ہو چاہے اعلیٰ درجے کا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام. جس کی زیادہ مقدار نشہ آور ہو تو اس کی معمولی مقدار بھی کیا ہے؟ حرام ہے. یہ اصول اللہ کے رسول نے دیا. اس لیے اگر کسی اپنے بیٹے کو, بچے کو, رشتہ دار کو آپ دیکھیں کہ وہ گٹکھا, کھینی, تمباکو, بیڑی, سگریٹ وغیرہ ان چیزوں کا استعمال کر رہا ہے, وہیں سے اس کا ہاتھ پکڑیں, وہیں سے اسے روکیں. آج تک ایک بھی آپ کو ایسا شرابی نہیں ملا ہوگا, چرس, آفیم, گانجا استعمال کرنے والا نہیں ملے گا جس نے شروعات ہی چرس سے کی ہو. انسان کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ وہاں تک پہنچتا ہے. پہلے شروعات ہوتی ہے کھینی سے, بیڑی سے, تمباکو سے, سگریٹ سے, آہستہ آہستہ ترقی کرتے 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 کیا ہوتا ہے؟ وہ شراب تک اور پھر چرس, آفیم اور گانجا تک پہنچتا ہے. اس لیے جہاں جب وہ شروع کر رہا ہو اسی وقت اس کا ہاتھ پکڑے. اسلام نے اس شراب کو, خمر کو, جو بھی عقل کو زائل کر دے, اسے اتنے قبیح انداز میں بیان کیا ہے اور جڑ سے اکھاڑ پھینکا ہے کہ اس نظام کو پوری دنیا والوں کو فالو کرنا چاہیے. یہ ایک خراب چیز ہے, اس سے ہر کوئی واقف ہے. یہاں تک کہ جو لوگ تیار کرتے ہیں یہ چیزیں, شراب کی دکان چلاتے ہیں, سگریٹ اور بیڑی اور تمباکو وغیرہ بیچتے ہیں اور ان کی کمپنیاں ہیں, وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ صحت کے لیے کیا ہے؟ نقصان دہ ہے. باضابطہ لکھتے ہیں پیکٹ پر کہ سگریٹ پینا کیا ہے؟ صحت کے لیے نقصان دہ ہے, اس سے آپ کو کینسر کی بیماری ہو سکتی ہے. تو اس چیز کی خرابی سے ہر کوئی واقف ہے اور ہر فطرت سلیمہ کے اندر اللہ نے ڈال دیا ہے کہ اس کو سماج اور معاشرے سے دور رکھو, تبھی تم صحیح طریقے سے زندگی گزار سکتے ہو. اس لیے صرف اسلام کے اندر نہیں بلکہ جو اسلام کو فالو نہیں کرتے ان کے یہاں بھی پائیں گے کہ اسے اچھی نظر سے نہیں دیکھتے, اسے خراب نظروں سے دیکھتے ہیں. حکومت باضابطہ بینر لگاتی ہے, یہاں پر اسموکنگ نہیں کر سکتے, نو اسموکنگ کے بہت سارے ہمیں بورڈز نظر آتے نہیں آتے بہت ساری جگہوں پر. کیوں آپ نے لگایا ہے؟ کہ ابھی تو آپ نے نہیں لگایا کہ دودھ یہاں نہیں پی سکتے, جوس نہیں پی سکتے, لیکن اسموکنگ کے بارے میں آپ بینر لگا رہے ہیں. اس کا مطلب کہ آپ بھی سمجھ رہے ہیں یہ اچھی چیز نہیں ہے, یہ سماج اور معاشرے کے لیے خطرناک ہے. باضابطہ بعض سرکاروں نے قانون پاس کیا کہ ہم اپنے اسٹیٹ میں شراب نہیں بکنے دیں گے. جیسے بہار کی سرکار نے باضابطہ پابندی لگائی تھی
آئے دن آپ دیکھتے ہوں گے خواتین مظاہرے کرتی رہتی ہے، چکا جام کر دیتی ہے، کس لیے؟ شراب پر حکومت پابندی لگائے۔ تو شراب سے آپ کو کیا پریشانی ہے؟ ان خواتین سے جا کر پوچھیں، پترکار جاتے ہیں پوچھتے ہیں کہ شراب سے آپ کو کیا پریشانی ہے؟ اگر شراب پابندی نہ ہی لگا رہی حکومت تو آپ اتنا دھرنا کیوں دے رہے ہیں؟ تو کیا ان کا جواب ہے؟ ہمارا گھر اسی شراب کی وجہ سے اجڑ چکا ہے، جو پتی ہے، شوہر ہے، وہ شرابی ہو چکا ہے، اور جس گھر میں شوہر شرابی بن جائے اس گھر کی حالت کیا ہوتی ہے ذرا دیکھ کے آئے، وہ گھر تہس نہس ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ بچے کس حالت میں ہے، گھر میں کھانا ہے یا نہیں ہے، راشن ہے یا نہیں ہے، جو کچھ پیسہ ملتا ہے یہ شراب میں جا کے جھونک دیتا ہے۔ شراب پینے کے بعد اسے پتہ نہیں چلتا شراب پینے والا جواری بھی ہوتا ہے۔ یہ شراب ام الخبائث ہے، تمام طرح کے جرائم کی ماں ہے شراب۔ اس لیے جتنے بھی دہشت گردانہ حملے ہوتے ہیں نا، آپ جا کر دیکھیں گے اس کی جڑ شراب تک پہنچی ہوئی ہے۔ شراب پی کر یہ کام کرتے ہیں، ورنہ نہیں کر پائیں گے وہ۔ تو شراب کیا ہے؟ یہ تمام جرائم کی ماں ہے۔ شراب کو ہماری شریعت نے جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ یہ جو حکومت والے ہیں یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم شراب پر پابندی لگا دیں، لیکن پابندی کیسے لگے گی؟ اسلام سے سیکھیں۔ آپ شراب پر پابندی بھی لگانا چاہتے ہیں اور ساتھ میں لائسنس بھی دے رہے ہیں کچھ ٹھیکے والوں کو کہ یہ ٹھیکہ چل سکتا ہے کیونکہ یہ سرکاری ہے۔ تو کیسے پابندی ہوگی؟ ہر ٹھیکہ والا کہہ رہا ہے کہ ہم سرکاری لائسنس رکھتے ہیں، تو آپ لائسنس بھی عطا کریں شراب بیچنے کے لیے، اور ساتھ میں آپ کی خواہش بھی ہو کہ سماج اور معاشرے سے شراب ختم ہو جائے۔ تو ایسے نہیں ہوتا ہے۔ آپ بالو بھی کھائیں، منہ بھی کرکرا نہ ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ شراب کے لائسنس ادا کریں اور شراب کے اڈے ختم ہو جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کے ہی نوجوان جائیں گے وہاں پر اور برباد ہوں گے، شراب پیئیں گے۔ اسلام نے شراب کو کیسے ختم کیا ذرا غور کریں۔ بلکہ جس معاشرے میں اسلام آیا تھا اس معاشرے کے اندر شراب زندگی کا ایک اہم حصہ تھا، اہم جز تھا۔ بغیر شراب کے زندگی کا تصور نہیں تھا عرب کے اس معاشرے میں۔ اس لیے جو عرب جاہلی شعراء ہے نا، اس زمانے کے جو بڑے بڑے شعراء گزرے ہیں، ہر شاعر کے اشعار میں آپ پائیں گے شراب کے بارے میں بہت زیادہ تعریف ہے۔ شراب کے اوپر بے شمار اشعار اور قصائد ہے، نظمیں ہیں ان کے۔ کیوں؟ کیونکہ شراب ہی میں ہمیشہ پڑے رہتے تھے۔ اس معاشرے سے اسلام نے شراب کو جڑ سے ختم کیا۔ میں بس ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو صحیح بخاری سے سنا رہا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کیسے عرب کے اس معاشرے کے اندر، بلکہ مدینہ ہجرت اللہ کے رسول کر کے جا چکے ہیں، اس کے بعد بھی اس معاشرے کے اندر صحابہ کرام کے درمیان بھی شراب کیسے موجود تھا۔ صحیح بخاری کے اندر ایک واقعہ ہے، کتاب المغازی میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر میں مجھے 2 اونٹنیاں ملی ہیں۔ جنگ بدر میں مجھے مال غنیمت کے طور پر 2 اونٹ ملے تھے۔ میں ان 2 اونٹوں کی بڑی قدر کر کے حفاظت کر کے رکھا ہوا تھا۔ کس مقصد کے لیے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رخصتی کرا کر لاؤں گا تو ولیمے کے موقع پر ان 2 اونٹوں کا میں استعمال کروں گا۔ بڑے ارمانوں سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 2 اونٹوں کو رکھا ہوا تھا کہ ولیمے میرے کام آئیں گے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن کا واقعہ یہ ہے کہ ایک گھر میں شراب کا دور چل رہا ہے اور وہاں پر اللہ کے رسول کے چچا سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس محفل میں موجود ہے اور شراب کا دور چل رہا ہے۔ شراب پی کر نشے میں دھت ہے، اور بھی دوسرے لوگ موجود ہیں اس محفل میں۔ ایک مغنیہ بھی ہے، رقص کرنے والی، گانا گانے والی، اور وہ مغنیہ ان لوگوں کو، ان شرابیوں کو کیا کر رہی ہے؟ جوش دلا رہی ہے، خصوصاً حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر، الا یا حمزہ للشرف النوائی، حمزہ اگر شراب کے ساتھ کباب کا انتظام ہو جاتا تو مزہ آ جاتا۔ یہ مغنیہ جوش دلا رہی ہے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ شراب تو آ گیا، اگر کباب کا بھی انتظام ہو جاتا نا تو مزہ آ جاتا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں چھرا لے کر اٹھتے ہیں اور جا کر کباب کا انتظام کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ سامنے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ اونٹنی بیٹھی تھی، جا کر
نہر کرتے ہیں, چھرا گھونپتے ہیں اور کلیجے نکال کے آ کر ڈال دیتے ہیں کہ لو کباب کا انتظام میں نے کر دیا. ادھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خبر ملتی ہے کہ میرے اونٹنیوں کو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذبح کر ڈالا ہے, تو کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں زارو قطار رونے لگا اپنی اونٹنیوں کی حالت دیکھ کر. میرے ارمانوں کا خون کر دیا. کتنے ارمانوں سے میں نے رکھا ہوا تھا کہ ولیمے کے وقت اس کا استعمال کرنا ہے مجھے, اور میرے ارمانوں کا خون ہو گیا. کہتے ہیں کہ فلم املک علی عینی, اپنی آنکھوں پر میں کنٹرول نہیں کر سکا, وہیں پہ بلک بلک کر رونے لگا میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر شکایت کی کہ دیکھیں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری اونٹنیوں کا کیا کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے, اس گھر میں گئے جہاں پر شراب کا دور چل رہا تھا, اور جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کیا کیا آپ نے. تو اس وقت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراب کے نشے میں دھت ہیں. صحیح بخاری کے اندر یہ قصہ موجود ہے. اللہ کے رسول کی طرف اسی شراب کے نشے میں دھت دیکھتے ہیں اوپر سے نیچے تک. دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ آپ ہیں کون, آپ ہیں کون, میرے باپ کے غلام ہیں کیا؟ وَهَلْ أَنْتُمْ إِلَّا عَبِيدٌ لِأَبِي. اللہ کے رسول کے بارے میں زبان سے کیا نکل رہا؟ کفریہ کلمہ ہے یہ. کوئی ہوش و حواس میں اگر یہ جملہ کہہ دے کافر ہو جائے گا. دیکھیں یہ شراب انسان سے کیا نہ کرا لیتا ہے. کوئی سوچ نہیں سکتا ہوش کی حالت میں کہ ہم ایسا کام کر سکتے ہیں. شراب وہ کام اس سے کرا لیتا ہے. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول پر اپنی جان قربان کرنے والے ہیں, وہ اللہ کے رسول کو اب کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ تو میرے گھر کے, میرے والد کے غلام لگتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ اپنے ہوش و حواس میں ابھی نہیں ہے, ان سے الجھنا مناسب نہیں ہے. فوراً اللہ کے رسول وہاں سے نکل گئے, اور اللہ کے رسول ان کے ساتھ اور آگے کلام نہیں کہ الجھے نہیں. اس سے اندازہ لگائے کہ شراب کس قدر ان کے معاشرے کے اندر موجود تھا. وہاں سے اسلام نے کیسے اس کو ختم کیا. 3 مرحلوں میں شراب کی حرمت نازل کی. وہ برتن جس میں یہ شراب بناتے تھے, دبا, نقیر, مزفت, اس طرح کے برتن کے نام تھے ان کے, ان تمام برتنوں کے استعمال سے شرع سے منع کر دیا کہ ان برتنوں کو استعمال نہیں کر سکتے کسی بھی کام کے لیے, تاکہ شراب کی نفرت ان کے دلوں میں بیٹھ جائے. پہلے مرحلے میں کہا کہ تم دیکھو یہ شراب جو ہے نا اس کے اندر کچھ فائدے ہیں, لیکن اثمہما اکبر من نفعہما, اس کے اندر جو خرابی ہے نا, خرابی کی مقدار کہیں زیادہ ہے اچھائی کی مقدار سے, اس لیے اس سے دور رہا کرو. اس کے بعد دوسری بار آیت نازل ہوئی کہ نماز کے وقت شراب پی کر مت آؤ. لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا, نشے کی حالت میں رہو تو نماز کے قریب نہ آؤ. اب 5 وقت نماز تو پڑھنی ہی ہے جماعت کے ساتھ. اگر پابندی لگ گئی نماز کے وقت نہیں پی سکتے تو ظاہر سی بات ہے کہ ظہر کے بعد پیئیں گے تو پھر عصر کی نماز چلی جائے گی, عصر کے وقت پیئیں گے تو مغرب کی نماز جائے گی, مغرب کے وقت پیئیں گے تو عشاء کی نماز جائے گی. اب 2 ہی وقت میں پینے کا وقت ہے, عشاء کے بعد پی لے تاکہ فجر سے پہلے ہوش آ جائے, یا فجر کے بعد پیے تاکہ ظہر سے پہلے ہوش آ جائے. تو کتنے اوقات میں چلے گئے. اور عموماً انسان رات کو سوتا ہے, اور دن کا وقت جو ہے یہ کام کرنے کا ہے. اصل محفل کب جمتی ہے؟ شام کے وقت. یہی اصل محفل جمانے کا وقت ہے, اور اس وقت نماز کا وقت ہے. عصر, مغرب, عشاء 3 نمازیں ہیں. تو اس وقت اگر آپ شراب پیتے ہیں آپ کی نماز چلی جائے گی, اور صحابہ اکرام نماز نہیں چھوڑ سکتے تھے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے پابندی لگائی لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا, ان کی زندگی سے آدھے شراب کا دور ختم ہو گیا. آہستہ آہستہ اب ان کی ذہن سازی جب ہو گئی تو آخر میں اللہ رب العالمین نے مکمل پابندی لگا دی اور کہا کہ یہ رجس ہے, شیطان کا عمل ہے یہ, اور مکمل شراب سے پابندی لگا دی. پابندی لگانے کے ساتھ ساتھ کہا کہ اگر کوئی دنیا میں شراب پیے گا نا تو آخرت کے اندر جنت بھی پہنچ جائے تب بھی شراب نہیں ملے گی, اور بلکہ سزا اس کے لیے یہ ہے کہ ایسا بندہ جہنم رسید ہوگا جو شراب پیے گا, اور جہنم میں اس کو کیا پلایا جائے گا؟ لوگوں کا پیپ پلایا جائے گا. پیپ جانتا ہے نا, گھوڑے پھنسیوں سے جو مواد نکلتا ہے پیپ کہتے ہیں اسے. یہ جہنمیوں کا پیپ اسے پلایا جائے گا جو دنیا میں شراب پیئیں گے. اس طرح سے نفرت دلایا, اور ساتھ میں
اس کو ذلیل و رسوا ہو کر کیا کیا جائے؟ سزا دی جائے، جوتے اور چپلوں سے مارنے کا حکم دیا۔ شرابی اگر پکڑا جائے تو اس کو سزا کیسے دی جائے گی؟ جوتے اور چپلوں سے سواگت کیا جائے اس کا۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس معاشرے سے شراب کو ختم کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایک دم اس کو جڑ سے ختم کرنا چاہتے ہیں تو اسی طریقے سے ختم کریں جیسے اسلام نے ختم کیا ہے۔ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ بہت سارے لوگ اسے معمولی سمجھتے ہیں کہ اس سے کیا ہو جاتا ہے، آج جو بیڑی اور سگریٹ پی رہا ہے کل اس سے آگے بڑھے گا، یہیں پر نہیں رکے گا۔ اس لیے اگر بڑی چیزوں سے روکنا چاہتے ہیں تو اسی سے پابندی لگائیں۔ تو عقل کی حفاظت یہ تیسری چیز ہے۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ نسب اور نسل کی حفاظت۔ اسی نسب اور نسل کی حفاظت کے لیے اللہ رب العالمین نے نکاح کو مشروع قرار دیا ہے اور زنا کو حرام قرار دیا ہے۔ زنا شریعت کی نگاہ میں انتہائی سنگین جرم ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے زنا کا تذکرہ کئی جگہوں پر شرک کے ساتھ کیا ہے۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، اللہ نے کہا کہ ایک زانی جو ہوتا ہے نا وہ زانیہ سے یا مشرکہ سے نکاح کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے زانی کا تذکرہ کس سے کیا؟ زانیہ کا تذکرہ کس سے کیا؟ مشرکہ کے ساتھ کیا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے دوسری آیت کے اندر فرمایا کہ جو لوگ شراب پیتے ہیں ان کے لیے، اور جو اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسروں کو معبود بناتے ہیں شرک کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے شراب کا تذکرہ کیا، ساتھ میں زنا، اس کا بھی تذکرہ، شراب کا رہو زنا کا تذکرہ کیا، اور قتل نفس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ جہنم میں رہنا۔ جو لوگ زنا کرتے ہیں یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ان کی اصل سزا یہی ہے۔ لیکن اگر توحید پر وفات ہوئی ہو تو اللہ کا خصوصی فضل ہے کہ سزا بھگتنے کے بعد انہیں جنت ملے گی، لیکن سزا انہیں بھگتنی پڑے گی اگر اللہ رب العالمین نے چاہا تو یہ زنا اتنا خطرناک جرم ہے شریعت کی نگاہ میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے قرآن و حدیث کے اندر زنا کے تمام راستوں کو بند کر دیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ آپ نہیں پائیں گے کبھی بھی کوئی بھی زنا کا واقعہ ہو سماج اور معاشرے کے اندر۔ قرآن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں زنا کی کثرت کو قیامت کی نشانی قرار دیا ہے۔ زنا کی کثرت قیامت کی نشانی ہے، اور آج اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ قیامت کی نشانی ظاہر ہو چکی ہے۔ ایک گھر ہمیں ایسا نہیں ملتا جو گھر محفوظ ہو زنا سے، کسی نہ کسی طریقے سے ملوث ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے زنا کے تمام راستوں کو کھول دیا ہے۔ کبھی بھی آپ نہیں پائیں گے کوئی بھی زنا کا واقعہ ہوا ہو کہ اچانک ایک اجنبی مرد و عورت زنا میں مبتلا ہو گئے، کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے بہت سارے اسٹیپس ہیں، ایک اسٹیپ آگے بڑھ کر دوسرے اسٹیپ میں پہنچا، وہاں سے تیسرے اسٹیپ میں، آہستہ آہستہ آخر میں زنا تک پہنچتا ہے۔ پہلے نظریں ملتی ہیں، پردے کا انتظام نہیں ہوتا ہے، خلوت میں ملتے ہیں، پھر وعدے ہوتے ہیں، سلام و کلام شروع ہوتا ہے، بے پردگی ہٹتی ہے، پھر آپس میں گھل مل جاتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں گھر کے یہ تو اپنا ہی رشتہ دار ہے تو گھر میں آ سکتا ہے۔ حرام ہے اس کا آنا، اس کے سامنے بہو بیٹیوں کا آنا جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے پردے کا نظام نافذ کیا تاکہ زنا سے محفوظ رہ سکے۔ نظریں جھکانے کا حکم دیا، سڑک میں بھی چل رہے ہو اگر تو وہاں پر بہت سارے لوگوں سے تمہاری ملاقات ہو سکتی ہے، اپنی نظریں جھکا کر چلو۔ اگر ضرورت بھی پڑے کسی سے بات کرنے کی، نظریں جھکا کر بات کرو۔ یہ تمام قوانین جو شریعت کی طرف سے آئے کس لیے؟ تاکہ زنا سے اس معاشرے کو، سماج کو پاک کیا جائے۔ تو یہ ایک اہم شریعت کے مقاصد میں سے ہے کہ زنا کو ختم کیا جائے تاکہ نسب اور نسل کی حفاظت ہو سکے۔ زمانہ جاہلیت میں، اس کو زمانے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ زمانہ جاہلیت۔ کس لیے؟ اس زمانے میں لوگ اپنی بیٹیوں کو قتل کر ڈالتے تھے۔ آج کے زمانے میں اس زنا کی وجہ سے اس سے لاکھوں گنا زیادہ ماں کے پیٹ کے اندر بچوں کو قتل کیا جاتا ہے، بچہ ہو چاہے بچی ہو، چونکہ زنا سے پیدا ہوا۔ سماج اور معاشرے کے اندر ہم منہ نہیں دکھا پائیں گے تو کیا کرتے ہیں؟ اپنے ہی اس نطفے کو جا کر ایبارشن کراتے ہیں اور قتل کرتے ہیں۔ یہ قتل نہیں ہے؟
صرف وہ زمانہ جاہلیت تھا، آج کا زمانہ اس سے کہیں زیادہ جاہلیت سے گزر رہا ہے، اور لوگ روزانہ اس طرح زنا کے اندر مبتلا ہوتے ہیں اور اس طرح معصوم نفس کو قتل کرتے ہیں۔ آخر اس جان کے کیا قصور تھا؟ قیامت کے دن یہ آپ کے گریبان نہیں پکڑے گا کہ اس نے مجھے قتل کیا تھا؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ نفس ہے، اسے قتل کیا گیا ہے، اور قیامت کے دن یہ مقتول قاتل کا گریبان پکڑے گا، اللہ رب العالمین کے پاس کھینچتے ہوئے لائے گا اور پوچھے کہ اللہ رب العالمین اس سے پوچھے کہ مجھے کس لیے قتل کیا تھا، میرا قصور کیا تھا، کیوں اس نے مجھے قتل کیا تھا؟ کیا جواب دیں گے اس وقت؟ اس لیے میرے بھائیوں، اگر اس برائی سے اپنے سماج اور معاشرے کو بچانا چاہتے ہیں تو ان تمام راستوں کو بند کریں جو زنا تک پہنچاتے ہیں۔ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، پردے کا اہتمام کریں، اجنبیوں کا داخلہ بند کریں، غیر مردوں کے ساتھ کلام کرنے کا کوئی آپشن نہیں ہونا چاہیے، اس پر پابندی لگائیں، اپنی بچیوں کو باہر ہاسٹل میں رکھنے سے بچائیں، اگر وہ باہر رہیں گی آپ کے کنٹرول میں نہیں، اور اس کے باوجود بھی آپ یہ سوچ رہے ہیں، خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ میری بیٹی عزت کی حفاظت کرے گی، تو بہت بڑی غلط فہمی ہے یہ، اس سے زیادہ بڑی خوش فہمی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اگر سماج اور معاشرے کو زنا سے پاک کرنا، ان تمام راستوں کو بند کرے تب یہ پاک ہو سکتا ہے۔ آخری چیز مال کی حفاظت، یہ گرچہ سب سے آخری چیز ہے لیکن اس سے بچنا سب سے مشکل ہے۔ مال کی محبت عجیب محبت ہے، آپ پائیں گے تہجد گزار ہے، تہجد کی نماز کبھی فوت نہیں ہوتی، عام نمازیں تو ممکن ہی نہیں، بلکہ امام صاحب ہے باضابطہ، مؤذن ہے، امام کے پیچھے ایک دم نماز پڑھنے والے پوری زندگی، نفلی روزے رکھتے ہیں، رمضان تو چھوڑ ہی دے، تمام طرح کے متقی اور پرہیزگار والے صفت اس کے اندر موجود ہے، لیکن جب مال کا معاملہ آتا ہے تو تقوی پرہیزگاری کہیں رخصت ہو جاتی ہے، مال کے آگے انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ اس مال کی محبت لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ایسے ڈال دی ہے کہ اپنے جان کو انسان جوخم میں ڈال دیتا ہے، ڈر ہوتا ہے کہیں کہ ہو سکتا ہے کہ موت ہو جائے، جان چلی جائے، لیکن مال ملے گا تو اس مال کے چکر میں انسان جان کو بھی جوخم میں ڈال دیتا ہے۔ عجیب و غریب مال کی محبت اللہ رب العالمین نے لوگوں کے سینوں میں ڈال دی ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ مال اور اولاد جو ہے نا تمہارے لیے فتنہ ہے۔ تو مال یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اس لیے اس مال سے حفاظت کیسے ہو پائے گی؟ مال کی حفاظت کیسے ہو پائے گی؟ مال کی حفاظت کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو اس کا حق ہے اس حق کو نکالا جائے۔ اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے اور نصاب کو پہنچ چکا ہے تو اس مال کی حفاظت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے آپ زکوٰۃ نکالیں۔ اگر زکوٰۃ کوئی نہیں نکال رہا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ میں نے مال اپنا بچا لیا، بلکہ اپنے باقی مال کو آپ نے گندا کر دیا، یہ باقی مال بھی آپ کا اب پاک صاف نہیں رہا۔ یہ زکوٰۃ کا 2.5% حصہ نکال کر باقی مال کو آپ پاک کر لیتے ہیں۔ دوسرا، مال کس راستے سے آپ کے پاس آ رہا ہے اچھی طرح غور کر لیں، کہاں سے آپ مال لے رہے ہیں، یہ آپ کے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ اگر حلال ہے قبول کریں، حرام ہے رک جائیں، اور اگر مشتبہ ہو، مشکوک ہو، پتہ نہیں، ہو سکتا ہے حلال ہو سکتا ہے حرام ہو، تو ایسے مال کو کیا کرنا ہے؟ ایسے مال سے دور رہیں۔ جب بھی مشکوک مال آپ کے پاس آئے تو اس مشکوک مال سے دور رہیں۔ مشکوک مال سے جو دور رہتا ہے وہ حرام سے بدرجہ اولی دور رہے گا، اور جو مشکوک کے قریب جائے گا چند دنوں کے بعد حرام کے اندر میں مبتلا ہو جائے گا۔ مشکوک مال بے شمار ہے، بے شمار ایسے احکام و مسائل ہیں جن کے بارے میں کلیئر نہیں ہو پاتا کہ یہ حلال طریقہ ہے حرام طریقہ ہے۔ تو ایسے مال سے، جیسے ایک بھائی نے سوال کیا ابھی کچھ دنوں پہلے کیش بیک کے تعلق سے، ٹکٹ خریدیں اگر فلاں اے ٹی ایم کارڈ سے تو اگر 15,000 کا ٹکٹ ہے 2,000 واپس مل جاتا، لیکن کسی دوسرے بینک کا استعمال کرے تو نہیں ملتا، کسی خاص بینک میں آفر آیا ہوا ہے، تو یہ جو کیش بیک ہم کو مل گیا 2,000 جائز ہے یا حرام ہے؟ کیا کہیں گے؟ کوئی ایسا بندہ ملے گا جو فری میں آپ کو پیسہ دے دے اپنا؟ کوئی بندہ ملے گا؟
جو بغیر کسی فائدے کے آپ کو اپنا پیسہ دے دے؟ یا آخر اس بینک والے نے کیوں یہ دریا دلی دکھائی آپ کے ساتھ؟ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے جیب میں وہ سود کا پیسہ دوسرے راستے سے ڈالنا چاہتا ہے. ڈائریکٹ اس نے کوشش کر لی کہ ہم اتنا % آپ کو سود دیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی بہت زیادہ کسٹمر جمع نہیں کر پائی. کتنے % کون سود دے گا اس بارے میں بینکوں کے درمیان آپس میں منافست چلتی رہتی ہے. ایک دوسرے سے زیادہ لوگوں کو، کسٹمر کو ابھارنے کی، للچانے کی کوشش کرتے ہیں. ان سے زیادہ ہم دیں گے، ہمارے پاس آؤ. لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم نہیں لیں گے، سود سے بچتے ہیں. تو ان کے جیب میں دوسرے طریقے سے سود ڈال کر تاکہ وہ ہمارے کسٹمر بنے. اصل مقصد ان کا یہ ہے کسٹمر ہمارے بڑھے. تو اب کیا کرتے ہیں، ایک کمپنی کے ساتھ، انڈیگو کمپنی کی فلائٹ چل رہی ہے، کمپنی کے ساتھ یہ کر لیا کہ آپ کے جو فلائٹس ہیں ہم آپ کو ہر ٹکٹ پر 2000 روپیہ دے دیں گے. جو بھی کسٹمر میرا کارڈ استعمال کرے گا اس کو آپ 2000 روپیہ کیا کریں، کم لے لیں. آپ کو نقصان نہیں ہوگا، وہ جو آپ کو 2000 کا نقصان ہوگا وہ ہم بھرپائی کر دیں گے. تو اس سے کیا ہوگا، جب کسٹمر دیکھیں گے کہ ایکسس بینک سے اگر خرید رہے ہیں صرف اس میں 2000 کم لگ رہا ہے، باقی تمام بینک کے ATM استعمال کریں زیادہ لگ رہا ہے، تو ہم اسی کا استعمال کریں گے. تو ہمارے پاس تو ہے نہیں، تو جائیں پھر اکاؤنٹ کھلائیں اس سے تاکہ فائدہ ملے. یہ پیسہ جو آپ کو بینک والے نے دیا یہ سود کے طور پر پہلے ہی دینے کے لیے آپ کو آفر کیا تھا، لیکن آپ سود سے بچنا چاہتے تھے، اس کے پاس نہیں گئے تھے. دوسرے راستے سے آپ کے جیب میں سود بھی ڈال دیا اور اپنا مقصد بھی حاصل کر لیا. بے شمار طریقے ہیں ان کو آپ کو پھنسانے کے ان کے پاس، اور اس طریقے سے وہ کیا کرتے ہیں، آپ کو سود کی عادت ڈالتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ آخری زمانے میں لوگ حرام طریقے سے سود کا مال کھائیں گے اور اسے دوسرا نام دے دیں گے، سود نہیں کہیں گے، اسے دوسرے نام سے کھائیں گے اور کھائیں گے اصل سود. تو یہ سود کیا ہے، حرام طریقے سے مال کھانا. کسی کو آپ نے ادھار دیا پیسہ، اب ادھار دینے کے بعد روزانہ دعوت مل رہی اس کے پاس، جائز نہیں ہے. تحفے تحائف ملنے لگے ادھار دینے کے بعد، یہ سود ہے. کل قرض جر نفعا فهو ربا. اگر کسی کو قرض دیا ہے اور قرض دینے کی بنا پر اس سے منافعت آپ لے رہے ہیں، کوئی منفعت حاصل کر رہے ہیں، تو یہ سود کے زمرے میں آتا ہے. تو مال حرام طریقے سے جن جن راستوں سے آتا ہے ان سے پرہیز کرنا ہے. حرام طریقے سے مال نہیں لیں گے. لینے سے پہلے اچھی طرح شریعت کا مسئلہ معلوم کر لیں کہ حلال طریقے سے یہ مال کمانا ہے یا حرام طریقے سے. اگر حرام طریقے سے تو نہیں کمائیں گے. اس کے بعد آتا ہے خرچ کرنے کا معاملہ. صرف حلال طریقے سے کمانا نہیں ہے، حلال طریقے سے خرچ بھی کرنا ہے. اگر حرام طریقے سے خرچ کیا تو اس کے بارے میں بھی حساب دینا پڑے گا. قیامت کے دن اللہ رب العالمین جس کو مال دیا اس کو کیا پوچھیں گے، من این اکتسبتہ وفیما انفقتہ، کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا، پورا حساب دو. جب تک حساب نہیں دے گا تب تک اسے آگے بڑھنے نہیں دیا جائے گا. تو یہ مال کی حفاظت کے لیے قرآن و حدیث کے بے شمار نصوص موجود ہیں. تو یہ 5 اہم چیزیں ہیں جن کی حفاظت کے لیے یہ شریعت نازل ہوئی ہے. دین کی حفاظت، نفس کی حفاظت، عقل کی حفاظت، نسب کی حفاظت اور مال کی حفاظت. یہی پوری شریعت کا خلاصہ ہے. قرآن و حدیث کا خلاصہ یہی 5 چیزوں کی حفاظت ہے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ان 5 چیزوں کی حفاظت کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین شریعت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.